अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। इस्माइल हनिया की शहादत के बाद ईरान के मुमकिन जवाबी रद्द अमल के तनाजुर में मशरिक़ वस्ता में हालात तेज़ी से बदल रहे हैं। कई ममालिक की एयरलाइंस ने इसराइल और लबनान के लिए फ़्लाइट्स मनसूख कर दी हैं, शहरियों को अलर्ट जारी कर दिए हैं। जबकि ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की जानिब से इसराइल पर बराह रास्त हमले के हुक्म के बाद ईरानी फोर्सेस ने हमले की तैयारी शुरू कर दी है। ईरानी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद हुसैन बाकरी ने इसराइल को धमकी देते हुए कहा है कि जवाबी हमले के तरीक़ाकार का जायज़ा लिया जा रहा है। इस्माइल हनिया के कत्ल पर इसराइल को पछताना पड़ेगा। अहम बात यह है कि जहां इसराइली हुकूमत किसी भी रद्द अमल के लिए तैयार होने का दावा कर रही है और अमेरिका ने ज़रूरत पड़ने पर इसराइल की मदद के लिए इजाफी ताकत मशरिक़ वस्ता भेजने का ऐलान कर दिया है और सदर बाइडन का नेतन्याहू से राब्ता भी हुआ है, तो वहीं इसराइली हुकूमत और फोर्सेज ईरान और हिजबुल्लाह के किसी भी मुमकिन रद्द अमल से निमटने के लिए जंगी तैयारियां कर रहे हैं और शहरियों को गैर मामूली हिदायत भी जारी कर रहे हैं। CNN के मुताबिक इसराइली शहरियों को इंतजामिया की जानिब से बॉम्ब शेल्टर्स को साफ करने और इस्तेमाल के लिए तैयार करने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। इंतजामिया ने शहरियों को बताया है कि अगर यरूशलेम हमले की जद में आता है तो इस सूरत में क्या करना चाहिए। इंतजामिया की जानिब से इन हिदायत पर मबनी एक फाइल तकसीम की गई है जिसमें उन पार्किंग लॉट्स की फहरिस्त दे दी गई है जिन्हें शेल्टर्स के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही शहर में मौजूद बॉम्ब शेल्टर्स की फहरिस्त भी जारी कर दी गई है और हिदायत की गई है कि शहरियों को 90 सेकंड्स में मज़कूरा शेल्टर्स तक पहुंचने के लिए तैयार होना चाहिए। फाइल के मुताबिक शहरी 3 दिन तक के लिए पानी और खुराक का जखीरा रखें और अद्वियात के साथ साथ बैटरीज और फ्लैश लाइट्स खरीदें। इसराइली शहरियों से मजीद कहा गया है कि वो बिजली की गैर मामूली बंदिश के लिए तैयार रहें जो कई दिनों तक जारी रह सकती है। साथ ही शहरी कई दिनों तक बॉम्ब शेल्टर्स में रहने के लिए भी खुद को तैयार करें। CNN के मुताबिक इसराइल की एक सुपरमार्केट चेन का कहना है कि आम हालात के मुकाबले में हमारी सेल्स 30% बढ़ गई हैं, यानी शहरी किसी भी खतरे के पेश नज़र घरों में सामान जमा कर रहे हैं। इसके अलावा इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइल की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने ईरानी धमकियों के तनाजुर में अपने शहरियों को 40 ममालिक के सफ़र से गुरेज करने का कहा है और दुनिया भर में मौजूद इसराइली शहरियों को भी मोहतात रहने की हिदायत कर दी है और कहा है कि एहतियाती तदाबीर के तौर पर अपनी इसराइली शनाख्त जाहिर करने और इज्तिमाआत का इनेकाद करने से गुरेज करें, क्योंकि मुमकिन तौर पर ईरान और उसकी प्रॉक्सीज बैरून मुल्क इसराइली अहदाफ को निशाना बना सकते हैं, जिनमें सिफारत खाने, मजहबी मकामात, कम्युनिटी सेंटर्स और कारोबारी मराकज़ शामिल हैं। जबकि इसराइली मीडिया के मुताबिक हुकूमती वज़रा को सैटेलाइट फ़ोन्स फराहम कर दिए गए हैं ताकि अगर ईरानी हमले के बाइस फ़ोन लाइंस को नुकसान पहुँचे तो उस सूरत में सैटेलाइट फ़ोन्स को इस्तेमाल किया जा सके। जबकि दूसरी तरफ इसराइली मीडिया ये दावा भी कर रहा है कि मुमकिन इसराइली हमलों के तनाजुर में हिजबुल्लाह अपनी क़यादत को जनूबी बैरूत में अपने मजबूत गढ़ से मुंतकिल कर रही है और फौजी साजो सामान भी वहाँ से दूसरी जगह पहुँचा दिया गया है। जबकि इस पूरी सूरत हाल पर कल इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का अमरीकी सदर बाइडन से टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, जिसके बारे में बात करते हुए बाइडन ने मीडिया को बताया कि इस्माइल हनिया के कत्ल से गजा में सीज़ फायर के इम्कानात को फ़ायदा नहीं हुआ और हमें इस सूरत हाल पर बहुत तशवीश है। जबकि इस फ़ोन कॉल के दौरान बाइडन ने एक दफ़ा फिर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को यकीन दिलाया कि ईरान के किसी भी हमले की सूरत में अमेरिका इसराइल की मदद करेगा। सिर्फ यही नहीं, व्हाइट हाउस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जॉन किर्बी ने CNN से बात करते हुए कहा है कि हमने ईरान के सुप्रीम लीडर को वाज़ेह तौर पर सुना है कि वो तेहरान में हमास के लीडर के कत्ल का बदला लेने का इरादा रखते हैं और वो इसराइल पर एक और हमला करना चाहते हैं, लेकिन हमें इस बात को यकीनी बनाना होगा कि हमारे पास इससे निमटने के लिए खित्ते में सही वसाइल और सलाहियतें हैं। जॉन किर्बी के मुताबिक ज़रूरत पड़ने पर मशरिक़ वस्ता में वसाइल मुंतकिल करने के लिए अमेरिका तैयार है। अमेरिका हमेशा मशरिक़ वस्ता में अपनी फ़ौजी क़ुव्वत का जायज़ा लेता रहता है ताकि अपने फ़ौजियों, अपने तनसीबात और अपने इत्तेहादी जैसे कि इसराइल के दिफा के लिए जो चीज़ें चाहिए वो यकीनी तौर पर हमारे पास हों और ये सपोर्ट इंसानी और हार्डवेयर दोनों शक्लों में हो सकती है। इसराइल जंग की तैयारी कर रहा है और अमेरिका एक दफ़ा फिर इसराइल की मदद के लिए हर हद तक जाने के लिए तैयार नजर आ रहा है, मगर ईरान एक के बाद एक जारहाना और धमकी आमेज बयान जारी कर रहा है और ईरान की तरफ से अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को भी बराह रास्त आगाह कर दिया गया है कि वो इस्माइल हनिया के कत्ल का बदला ज़रूर लेगा। ईरानी न्यूज़ एजेंसी तस्नीम के मुताबिक ईरान के निगरान वज़ीर ख़ारिजा अली बाकरी का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, जिसमें निगरान वज़ीर ख़ारिजा ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को मुतल्ला किया है कि इस्माइल हनिया के कत्ल के बाद ईरान इसराइली हुकूमत के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई के अपने हक से किसी भी सूरत दस्तबरदार नहीं होगा और सेहूनी मुजरिमों को सज़ा देकर रहेगा। अहम बात यह है कि इसराइल की जारियत की वजह से मशरिक़ वस्ता एक दफ़ा फिर जंग के दहाने पर पहुंच गया है।
اسرائیل نے اچانک 24 گھنٹے کے دوران حماس کے سیاسی ونگ کے سربراہ اسماعیل ہنیہ کو ایران میں اور حزب اللہ کے نائب کمانڈر فواد شکر کو لبنان میں قتل کر دیا، جبکہ حماس کی القسام بریگیڈ کے سربراہ محمد دیف کو بھی 13 جولائی کو قتل کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ لیکن ماضی میں ان تنظیموں کی مرکزی قیادت کو اسرائیل ختم کر چکا ہے، مگر پھر بھی یہ مزاحمتی تنظیمیں نہ صرف قائم رہیں بلکہ مزید شدت کے ساتھ کام جاری رکھا، اور جو نئی قیادت سامنے آئی وہ زیادہ سخت گیر نظر آئی۔ اس حوالے سے الجزیرہ میں شائع ہونے والے تجزیے کے مطابق اسرائیل گزشتہ کچھ دنوں میں اپنے کئی اہم مخالفین کو مار چکا ہے، جن میں حماس اور حزب اللہ کے اہم رہنما شامل ہیں۔ لیکن جہاں اسرائیل کے اقدامات کو اس کی طاقت کا مظاہرہ سمجھا جا رہا ہے، تو وہیں یہ بھی ممکن ہے کہ یہ ہلاکتیں تمام اسرائیل مخالف گروپس کو متحد ہونے کا موقع فراہم کر کے اسرائیل کی سلامتی اور خطے کے لیے مزید نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ حماس کی قیادت میں اعتدال پسند آواز سمجھے جانے والے اسماعیل ہنیہ کے قتل نے ممکنہ طور پر حماس کو اسرائیل کے خلاف مزید سخت اور سمجھوتا نہ کرنے والے موقف کی طرف دھکیل دیا ہے۔ اسماعیل ہنیہ کو ایک حقیقت پسند سیاسی رہنما کے طور پر جانا جاتا تھا۔ انہوں نے ماضی میں کئی دفعہ جنگ بندی کے لیے مذاکرات کیے تھے اور اب بھی وہ انہی کوششوں میں مصروف تھے کہ غزہ میں جنگ بندی ہو جائے۔ ماضی میں اس طرح کے واقعے نے حماس کے موقف کو مزید سخت گیری کی طرف دھکیلا ہے۔ 20 سال پہلے مارچ 2004 میں حماس کے عمر رسیدہ بانی شیخ احمد یاسین کو اسرائیل نے قتل کر دیا تھا۔ آرٹیکل کے مطابق شیخ احمد یاسین کی زیر قیادت حماس سعودی عرب کے ساتھ منسلک تھی اور اسے اعلیٰ درجے کے ہتھیاروں تک محدود رسائی حاصل تھی، مگر جب خالد مشعل نے حماس کی قیادت سنبھالی تو وہ حماس کو ایران کے زیادہ قریب لے گئے۔ سعودی عرب کے برعکس ایران حماس کو راکٹ ڈیزائن اور دیگر فوجی ٹیکنالوجی فراہم کرنے لگا۔ 2017 میں اسماعیل ہنیہ کی جانب سے سیاسی ونگ کی قیادت سنبھالنے تک حماس مکمل طور پر ایران کے اثر و رسوخ میں آ چکے تھے اور اس نے اعلیٰ درجے کے ہتھیاروں کا ایک زبردست ذخیرہ بھی بنا لیا تھا۔ اسی طرح ماضی میں اسرائیل کی جانب سے حزب اللہ کے لیڈر کے قتل نے انہیں بھی ایک سخت گیر موقف کی طرف دھکیل دیا تھا۔ اسرائیل نے 1992 میں حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل عباس موسوی کو ان کی اہلیہ اور 6 سالہ بچے کے ساتھ قتل کر دیا تھا۔ عباس موسوی کی موت کے بعد حزب اللہ کی قیادت سنبھالنے والے حسن نصر اللہ زیادہ کرشماتی اور مؤثر رہنما ثابت ہوئے۔ حسن نصر اللہ نے حزب اللہ کے علاقائی اثر و رسوخ اور طاقت کو کافی زیادہ بڑھا دیا۔ حسن نصر اللہ کو حزب اللہ کے کمانڈر فواد شکر کے عروج کا کریڈٹ بھی دیا جاتا ہے اور فواد شکر کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ انہوں نے حزب اللہ کو جدید ترین اسلحے تک رسائی دلوائی، جن میں جدید ترین گائیڈڈ میزائلز اور لانگ رینج راکٹ شامل ہیں۔ اگر ماضی میں اس طرح کے قتل کے نتائج پر نظر ڈالی جائے تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کسی ملٹری کمانڈر یا اسماعیل ہنیہ جیسے رہنما کا قتل ان گروپس کو اسرائیل کا کم طاقتور دشمن بنائے گا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اسرائیل کی جانب سے کسی اعلیٰ سیاسی یا فوجی رہنما کا قتل، جسے ابتدا میں تو گیم چینجر کے طور پر سمجھا جاتا تھا، مگر بعد میں اس مقتول شخصیت کی جگہ ایک نئے پرعزم اور ماہر شخص نے لے لی۔ گزشتہ 40 سالوں میں اسرائیل کی پالیسی قتل و غارت گری پر ہی منحصر رہی ہے اور یہ حکمت عملی اکثر ناکام ہی ثابت ہوئی ہے۔ خاص طور پر حزب اللہ کے رہنما عباس موسوی کے قتل کو اسرائیل کی ایک غلط حکمت عملی تصور کیا جاتا ہے۔ عباس موسوی کی زیر قیادت حزب اللہ ایک چھوٹی ملیشیا ہوا کرتی تھی۔ اس کا سب سے طاقتور ہتھیار خودکش حملے ہوا کرتے تھے اور حزب اللہ لبنان سے اسرائیلی فوج پر مؤثر حملے نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن جب حسن نصر اللہ نے قیادت سنبھالی تو انہوں نے فواد شکر کی سربراہی میں جنوبی لیبنان سے اسرائیلی فورسز پر راکٹ اور گوریلا حملے کرنے شروع کر دیے، اور فواد شکر کے حملوں نے سن 2000 میں اسرائیل کو لبنان چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا، جو اسرائیل کی کسی بھی عرب فوجی قوت کے خلاف پہلی شکست تھی۔ لیکن اس کے باوجود اسرائیل نے اپنی غلطی سے سبق نہیں سیکھا اور 2003 میں حماس کے بانی شیخ احمد یاسین اور اس وقت ان کے اسسٹنٹ اسماعیل ہنیہ کو مارنے کی کوشش کی، مگر وہ دونوں اسرائیل کے فضائی حملے میں بچ گئے تھے۔ لیکن اس کے 1 سال بعد اسرائیل شیخ احمد یاسین کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گیا اور نتیجے میں خالد مشعل ابھر کر سامنے آئے اور وہ حماس کا ایران کے ساتھ اتحاد بنانے میں کامیاب ہو گئے، جو اسرائیل کے لیے تباہ کن ثابت ہوا۔ اب بھی تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی۔ اسماعیل ہنیہ کی موت کے بعد خالد مشعل متوقع طور پر دوبارہ حماس کے سیاسی ونگ کی سربراہی کریں گے اور وہ اسرائیل سے مذاکرات پر اسماعیل ہنیہ کی نسبت کم راضی ہوں گے۔ اسی طرح اسماعیل ہنیہ کا تہران میں قتل کر کے اسرائیل نے ایران کو اسرائیل پر جوابی حملے کے لیے مزید اکسایا ہے، کیونکہ ماضی کے مقابلے میں اسرائیل نے تہران میں ایک ہائی پروفائل مہمان کو قتل کر کے ایران کی خود مختاری کی کھلی توہین کی ہے، اور اس حملے نے یہ بات بھی واضح کی ہے کہ اسرائیل ایران کے اندر اس کے جوہری تنصیبات کو بھی نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس سے ایران پر لازم ہو گیا ہے کہ وہ اپنی خود مختاری کو بحال کرے۔ اسرائیل نے ہائی پروفائل قتل کے ذریعے ایک علامتی فتح تو حاصل کر لی ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے سخت ترین مخالفین کو مزید سخت پوزیشن سنبھالنے پر بھی مجبور کر دیا ہے، جس سے خطے میں وسیع جنگ کا خدشہ ہے۔ اسماعیل ہنیہ کو
آج قطر کے دارالحکومت دوحہ کے شاہی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ اس موقع پر غزہ میں حماس کے نائب سربراہ خلیل حیا سمیت دیگر قیادت بھی موجود تھی۔ خلیل حیا کو اسماعیل ہنیہ کی شہادت کے بعد ان کے ممکنہ جانشینوں میں سے ایک کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ الجزیرہ کے مطابق جنازے میں خلیل حیا نے اسماعیل ہنیہ کے رشتہ داروں سے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ اسماعیل ہنیہ کا خون فتح، وقار اور آزادی لائے گا۔ صرف یہی نہیں کہ لبنان میں حزب اللہ کے نائب کمانڈر فواد شکر کی بھی تدفین کر دی گئی تھی۔ اور اس دوران خطاب کرتے ہوئے حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ نے اسرائیل کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ تھوڑا ہنس لو کیونکہ اب تم بہت زیادہ رونے والے ہو، تمہیں معلوم نہیں ہے کہ تم نے کون سی سرخ لکیر پار کر دی ہے۔ یہ محاذ اب ایک نئے فیز میں داخل ہو چکا ہے اور یہ ماضی سے مختلف ہے۔ افرح واضحكوا قليلا اضحكوا. Laugh a little because you will cry a lot. لأن أنتم ما عرفتوا. You don't know what red lines you have crossed. You don't know what kind of an aggression you carried out and where you took this conflict. That is why you should know all the fronts have entered a new phase different from the past. حزب اللہ نے کل اسرائیل پر متعدد راکٹس فائر کیے تھے، مگر اسرائیلی میڈیا کے مطابق کوئی جانی نقصان نہیں ہوا اور زیادہ تر راکٹس کو ہوا میں ہی ناکارہ بنا دیا گیا، جبکہ چند ایک آبادی سے دور علاقوں پر جا گرے۔ حزب اللہ اور اسرائیلی فورسز ماضی میں بھی آمنے سامنے آ چکی ہیں، مگر اب ان دونوں کی طاقت میں کافی اضافہ ہوا ہے۔ 2006 میں 34 دن تک حزب اللہ نے اسرائیل کے ساتھ لڑائی کی تھی۔ اس جنگ کے بعد جہاں اسرائیل نے امریکہ کی مدد سے اپنی فوجی طاقت مزید بڑھائی ہے اور راکٹس کو فضا میں تباہ کرنے کے لیے آئرن ڈوم تیار کیا ہے، تو حزب اللہ نے بھی ایران کی مدد سے اپنی فوجی طاقت میں کافی اضافہ کیا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ ابھی تک ایران نے اسماعیل ہنیہ پر حملے کی تفصیلات جاری نہیں کی ہیں، لیکن اس حوالے سے ایک تحقیقاتی کمیٹی تشکیل دے دی ہے جس میں پاسداران انقلاب، انٹیلیجنس اور پولیس حکام شامل ہیں۔ مگر کل امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے دعویٰ کیا تھا کہ اسماعیل ہنیہ کو 2 ماہ پہلے پلانٹ کیے گئے بام کے ذریعے نشانہ بنایا گیا۔ اخبار نے نشانہ بننے والی بلڈنگ کی تصویر بھی شائع کر دی تھی۔ صورتحال کس طرف جا رہی ہے بات کریں گے ماہر مشرق وسطی امور کامران بخاری سے۔ کامران بخاری صاحب بہت شکریہ مجھے جوائن کرنے کے لیے۔ ظاہر ایک دفعہ پھر بات ہو رہی ہے کہ معاملہ پتہ نہیں کس طرف جائے گا، انسرٹینٹی ہے، جنگ کی طرف نہ چلا جائے۔ ایران ظاہر دعوے کر رہا ہے، ایک امبیرسنگ مومنٹ ہے ان کے لیے، حزب اللہ کی طرف سے بھی دعوے ہو رہے ہیں۔ بہت دفعہ ایسی صورتحال ہوئی کہ ہم نے آپ کے سامنے سوال رکھا کہ کیا پھر کوئی جنگ کے خطرات منڈلا رہے ہیں، کہاں معاملہ جا رہا ہے؟ ایک دفعہ پھر یہی خدشات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ آپ کے خیال میں کوئی ایسا ریسپانس آ سکتا ہے کہ جس کے بعد اسرائیل انہیں ریسپونڈ کرے اور جنگ کی طرف معاملہ جا رہا ہو؟ کیا دیکھ رہے ہیں؟ جی اس کا خدشہ تو ہے، کیونکہ دیکھیں ایک راؤنڈ ہوا تھا اپریل کے اندر کہ جس میں جوابی کارروائی پہلی دفعہ ایران نے کی، پہلی طرفہ براہ راست جو ہے اسرائیل پہ حملہ، میسائل اور ڈرون کوئی 300 کے قریب داغے انہوں نے، لیکن وہ معاملہ وہیں پہ رفع دفع ہو گیا کیونکہ وہ علامتی تھا۔ انہوں نے پہلے سے جو ہے اس بات کی جو ہے وہ تو ساری بازگشت کر چکے تھے اور بتا چکے تھے کہ یہ ہونا ہے، اور جو اسرائیل کے حلیف ہیں امریکہ اور فرانس اور خطے کے اندر جارڈن اور سعودی عرب اور UAE، انہوں نے مل کے جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ بیسیکلی وہ روک دیے، وہ جتنے ڈرون آئے تھے اور میزائل اور پھر کچھ جو ہے ان کے جو اینٹی میسل سسٹم ہے انہوں نے اس کا مقابلہ کیا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ ایسکلیٹوری لیڈر پہ اور بھی اوپر چڑھ چکے ہیں، کیونکہ اب جو ہے بالکل ایران کی جو ویکنس ہے اندرونی سیکیورٹی کی وہ سب کے سامنے آیا ہے کہ ان کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی، اور ان کے دارالخلافہ کے اندر آ کر اور ایک ایسے وقت میں جب کہ ان کا صدر حلف لے رہا تھا، کچھ ہی گھنٹے کے بعد حماس کے جو سینٹرل لیڈر ہیں ان کو جو ہے وہ اسیسینیٹ کر دیا گیا۔ اب اس کے لیے اس کو جوابی کارروائی کرنی ہے اور وہ اپنے حلیفوں کے ساتھ مل کے کرے گا۔ اس دفعہ یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ایران بھی جو ہے اپنا میزائل اور ڈرون داغے گا، اور حوتیوں کی طرف سے بھی ہوگا اور حزب اللہ سے تو ہونا ہی ہونا ہے، اور شاید جو ہے شام اور عراق کے جو ملیشیاز ہیں وہ بھی کوئی کارروائی میں شامل ہوں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس دفعہ جو ہے کوئی نقصان ہوگا اسرائیل کا۔ اگر اسرائیل کا نقصان ہو جاتا ہے تو پھر ہم عین ممکن ہے کہ ہم جو ہے ڈائریکٹ ایئر سٹرائکس اسرائیل کی جانب، جو کہ پچھلی دفعہ اسرائیل نے گریز کیا تھا، تو اس دفعہ وہ شاید ہو، اور ایک ورسٹ کیس سینیریو میں امریکہ بھی اس میں جنگ میں جو ہے شاید شامل ہو جائے۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا ایکسٹریم سینیریو ہوگا۔ اور آپ کو لگتا ہے کہ اتنی کیپیبلٹی ایران میں ہے کہ ایسا نقصان پہنچا سکے؟ ظاہر ہے کیونکہ اپنی جو ڈیفنس کیپیبلٹیز ہیں انہیں بہت امپروو کیا ہے اسرائیل نے، کہ حزب اللہ کے ذریعے، پراکسیز کے ذریعے یا ڈائریکٹ نقصان پہنچا سکے اسرائیل کو اور پھر ایک جنگ کی طرف معاملہ چلا جائے؟
جی بہت اہم سوال کیا آپ نے. اس میں ایران کی ایک تو کمزوریاں ہیں اور ان کے مطلب لمٹ ہے نا, کمزوری کہہ لیں یا لمٹس کہہ لیں ان کی کیپیبلٹی کے اندر. تو لیکن پچھلی دفعہ سے کچھ زیادہ کرنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت اطراف سے اسرائیل کو جو ہے مقابلہ کرنا پڑے گا. ان کے جو اینٹی میسل سسٹمز ہیں اور جو ان کے حلیف ہیں ان کو بہت سارے ڈائریکشن سے جو پروجیکٹائلز ہیں ان کا مقابلہ کرنا پڑے گا. اگر اس میں سے ایک دو بھی نکل آئے اور انہوں نے جا کے بہت بڑا نقصان کر دیا, 20-30 لوگ مارے گئے کسی جگہ کے اوپر, تو پھر اسرائیل جو ہے کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوگی, کیونکہ اس کو جواب دینا ہے. اور پھر وہ جو نہیں کر رہا اب تک, یعنی براہ راست ایران پہ حملہ نہیں کر رہا, پھر ہم وہ دیکھیں گے. لیکن یہ بھی دیکھیں کہ ایران کو یہ پتہ ہے کہ اس قسم کا سینیریو ہو سکتا ہے, تو وہ ایسکلیٹ تو نہیں کرنا چاہے گا, لیکن پچھلی دفعہ کی شدت سے زیادہ کارروائی کرنا چاہے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا جو ان کا وہ نہیں چاہتے کہ کوئی بڑی جنگ چھڑ جائے, کیونکہ ابھی جو وہ ایکسپوز ہوئے ہیں, ان کی کمزوریاں ایکسپوز ہوئی ہیں, وہ اور مزید ہوگا. تو وہ اس لیول پہ ان کا نہیں ہے جانے کا اپنا ارادہ ایران کا. لیکن ساتھ ہی ساتھ کیسے وہ جو ہے نا پرفیکٹ فارمولا ڈھونڈیں کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے, یہ ان کے لیے بہت مشکل ہے. بہت شکریہ. پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. مذاکرات اسٹیبلشمنٹ سے کرنے ہیں یا سیاسی جماعتوں سے کرنے ہیں؟ محمود خان اچکزئی نے کرنے ہیں یا کسی اور نے کرنے ہیں؟ اس حوالے سے تحریک انصاف کی کنفیوژن بڑھتی جا رہی ہے. عمران خان اسٹیبلشمنٹ پر تنقید بھی کر رہے ہیں, اسے طنز کا نشانہ بھی بنا رہے ہیں, ساتھ ہی مذاکرات کی خواہش کا اظہار بھی کر رہے ہیں. عمران خان نے 3 دن پہلے ایک بیان میں کہا کہ ہم نے محمود خان اچکزئی کو مذاکرات کا مینڈیٹ دیا ہے, فوجی قیادت اپنا نمائندہ مقرر کرے تو ہم مشروط مذاکرات کریں گے. مگر ساتھ ہی انہوں نے کہہ دیا کہ گھر کا کوئی بچہ بگڑ جائے تو اس پر اصلاح کی غرض سے تنقید کرنا جمہوریت کا حسن ہے. پھر 2 دن پہلے ہمارے پروگرام میں وزیر دفاع خواجہ آصف نے اس بات پر سوال اٹھا دیا کہ کیا عمران خان کی طرف سے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات پر محمود خان اچکزئی تیار بھی ہے یا نہیں. اور پھر آج خواجہ آصف نے پوسٹ کیا کہ محمود خان اچکزئی عمران خان کے مطابق اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات میں ان کی نمائندگی کریں گے. میں نے رات ٹی وی شو میں کہا تھا کہ میری دانش میں یہ ممکن نہیں ہے. میں نے محمود خان اچکزئی صاحب سے یہ سوال آج قومی اسمبلی میں ملاقات میں پوچھا تو ان کا جواب نفی میں تھا کہ وہ یہ کردار ادا نہیں کر سکتے. بانی پی ٹی آئی کی تجویز ہمیشہ کی طرح غیر سنجیدہ, خلوص سے آ رہی سیاسی شعبدہ بازی کے علاوہ کچھ نہیں. اور گزشتہ روز ہی محمود خان اچکزئی نے میزبان ثنا مرزا سے بات کرتے ہوئے کہہ دیا کہ اسٹیبلشمنٹ سے اگر مذاکرات ہونے ہیں تو ان کی باعزت واپسی کے لیے ہونے چاہیے. سیاسی جماعتوں کے کردار کے حوالے سے بھی انہوں نے تفصیلی بات کی. خان صاحب قوت کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کرنا چاہتا ہوں, فوج اپنا نمائندہ مقرر کرے, لیکن دوسری طرف سے بظاہر خاموشی نظر آتی ہے. حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں لیکن وہ کرنا نہیں چاہتے. یہ ہماری اپنی افواج ہے, ہم سب غلطیاں کر رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ سے اگر ہماری مذاکرات ہونی ہے تو ان کے ساتھ مذاکرات ان کی ہانریبل ریٹریٹ کے لیے ہونی چاہیے. بس ٹھیک ہے, ان کو بھی راستہ دو, شہباز بھی چلا آیا جس طرح آیا ہے. بس میں آج بھی تجویز کرتا ہوں کہ اس کا علاج یہ ہے کہ قومی حکومت بنائی جائے جس میں میاں نواز شریف ہو, پیپلز پارٹی کی تعریف کی انصاف کی ہو, فلان جماعت کی وہ جماعتی لوگ سب مل بیٹھ کے 3 مہینے کے لیے قومی حکومت بنائے. ان 3 مہینوں میں وہ سارے اعتراضات جو ہمارے ہیں کہ ووٹ کیسے ڈالنا چاہیے, کیسا ہونا چاہیے, جو جماعتوں کے اعتراض ہیں, یہ مل کے وی شوڈ گو ٹو فریش الیکشن. اور پھر ہم سب کو جو بھی جیتے زندہ باد, ورنہ ہم سب ذمہ وار ہوں گے. اور اس کے ساتھ ہی آج خبر آ گئی ہے کہ تحریک انصاف نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے رابطے کے لیے تیار ہے. جیو نیوز کے ذرائع کے مطابق تحریک تحفظ آئین پاکستان نے حکومتی اتحاد سے رابطوں کا فیصلہ کر لیا ہے اور اپوزیشن اتحاد اور حکومتی اتحادیوں کے درمیان مذاکرات کے معاملے پر محمود خان اچکزئی کی قیادت میں اپوزیشن اتحاد جلد حکومتی اتحادیوں سے رابطہ کرے گا. تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جانب سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے باضابطہ رابطہ کیا جائے گا. نواز شریف اور آصف علی زرداری سے مذاکرات کے لیے آئندہ ہفتے رابطوں کا امکان ہے اور محمود خان اچکزئی سیاسی جماعتوں سے رابطہ اور مشاورت کریں گے. مذاکرات کے حوالے سے کنفیوژن کے بارے میں آج چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان نے کہا ہے کہ مذاکرات سے متعلق ہماری طرف سے کوئی کنفیوژن نہیں ہے. محمود خان اچکزئی کی خواہش تھی کہ وہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کریں. اس پر عمران خان نے کہا کہ ہماری طرف سے اجازت ہے, وہ کوئی پیشکش لے کر آتے ہیں تو ہم اس پر غور کریں گے. محمود خان اچکزئی صاحب کی مذاکرات ریلیٹڈ ہے, یہ لوگ کنفیوژن کریٹ کرنا چاہ رہے ہوں گے. میں ایک بار پھر واضح کر دوں, محمود خان اچکزئی صاحب کی خواہش تھی کہ وہ ڈائلاگ کرے پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ. یہ میسج خان صاحب سے اپروو ہو کر کے آیا تھا. انہوں نے کہا تھا وہ بالکل ضرور کر لے, ہماری طرف سے پرمیشن ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہی کہہ دیا تھا کہ اگر محمود خان اچکزئی صاحب کوئی پروپوزل لے کے آتے ہیں تو ہم ان کو کنسیڈر کریں گے. کوئی ایسی مسٹرسٹ نہیں ہے. محمود خان اچکزئی کے پاس فل اتھارٹی ہے اور
कंप्लीट कॉन्फिडेंस है खान साहब की कि अगर वो करना चाहते हैं तो वो कर ले, इसमें हमारी तरफ से कोई कन्फ्यूजन नहीं है। और आज ही पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने कौमी असम्बली में खिताब के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को मुखातिब करके कहा कि आएँ कोई डायलॉग ओपन करें, अपने मुल्क को बचाएं। आए हम अपने घर को ठीक करें और खुदा के लिए कोई डायलॉग ओपन कर लो। अब भी जनाब वज़ीर आज़म, मैं आपसे गुजारिश करूं, यू आर एट द हेल्म ऑफ द अफेयर, आए कोई डायलॉग ओपन करें, अपने मुल्क को भी बचाएं। सियासत करें, जरूर सियासत करें। आपका अगर कोई बंदा गिरफ्तार है उसकी बात करें, उसको गिरफ्तार ना होने की, उसको आज़ाद होने की बात करें, लेकिन पाकिस्तान के लिए एक हो जाएं और यहाँ बैठ कर जो आप बात करें वो हमांगी की करें। लेकिन इमरान खान 3 दिन पहले एक बयान में कह चुके हैं कि हम इस कठपुतली हुकूमत के बजाय असल फैसला साज फौजी क़यादत के साथ मुज़ाकरात को तरजीह देते हैं। हमारे साथ सीनियर साहब ज़कार आसमा शराजी साहिबा और मुजीबुर रहमान शामी साहब मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। शामी साहब, ज़ाहिर है पहले अचकज़ई साहब का नाम आया तो कहा गया कि सियासी जमातों से वो मुज़ाकरात करेंगे, फिर अचानक तहरीक इंसाफ ने यू टर्न लिया, इमरान खान साहब ने कहा कि फ़ौजी क़यादत से ही मुज़ाकरात होंगे, अचकज़ई साहब हमारे नुमाइंदा, फ़ौजी क़यादत अपना नुमाइंदा दे, फिर बिगड़ा बच्चा वाली बात, शदीद तनकीद, फिर अचानक अब ये बात कि जी सियासी जमातों से मुज़ाकरात होंगे। क्या तहरीक इंसाफ फैसला नहीं कर पा रही है या आपको कोई हिकमत अमली नज़र आती है सारे के सारे यू टर्न्स के पीछे, बयानात देने और एक कदम आगे बढ़ने 2 कदम पीछे जाने में? शाहजेब साहब शुक्रिया। देखिए, कोई हिकमत अमली तो नजर नहीं आती, बस कन्फ्यूजन नजर आता है, बहाम नजर आता है। फलसफी को बहस के अंदर खुदा मिलता नहीं, डोर को सुलझा रहा है और सिरा मिलता नहीं। लेकिन एक बात है कि ख्वाहिश तो पैदा हो रही है कि मुज़ाकरात हों। अब कभी इधर की बात है, कभी उधर की बात है। अब ये जो अलायंस बना है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन, तरीके से तो ना इत्तेहाद चल सकते हैं, ना कोई मुज़ाकरात की बात हो सकती है, और ना ही ये हो सकता है कि महमूद खान अचकज़ई को एक बार एक हुक्म दे दिया जाए, दूसरी बार दूसरा हुक्म दे दिया जाए। उनका एक अपना मैंडेट होना चाहिए। जो इत्तेहाद की जमातें हैं वो खुद फैसला करें और वो महमूद खान अचकज़ई जो हैं वो अपनी जिम्मेदारी संभालें और जिससे बात कर सकते हैं उससे बात करें, जिससे बात हो सकती है उससे बात करें, और इमरान खान साहब जरा बैक सीट पे बैठ जाएं। और ये मगर इस तरह हो नहीं रहा, तो जो हो रहा है उससे तो लगता है कोई नतीजा नहीं निकलेगा और बस बहाम पैदा होगा। और इसी तरीके से अपनी अपनी जगह सारे जो किरदार हैं वो अपना काम करते रहेंगे या काम दिखाते रहेंगे, और इस तरह खान साहब जो हैं हो सकता है उनको भी कोई रिलीफ मिलता चला जाए, हो सकता है उनकी मुश्किलात में इजाफा होता चला जाए, हो सकता है हुकूमत की मुश्किलात बढ़ जाए या कम हो जाए। लेकिन गोया हर एक ने अपना अपना काम करना है और एक दूसरे की तरफ देखते रहना है और कोई कदम आगे नहीं बढ़ाना है, तो इससे तो फिर कोई मसला हल नहीं होगा। इस वक्त इमरान खान की भी ज़रूरत है, PTI की ज़रूरत है और हमारी रियासत की भी ज़रूरत है कि इस मुल्क में टेंशन ख़त्म हो। आप दुनिया में देखें क्या हो रहा है और किस तरह बादल मंडरा रहे हैं। मगर इस सब में और ज़ाहिर खित्ते के हालात जो हैं वो बहुत नाजुक नज़र आते हैं, पाकिस्तान में एक अलग ही मामला नज़र आ रहा है। बट आसमा साहब, आपको लग रहा है कि फाइनली ये इदराक हो गया है तहरीक इंसाफ को कि एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात नहीं हो पाएंगे, तनकीद भी करना, मुज़ाकरात भी, बात भी करना, हीट भी बढ़ाना, ये नहीं हो पाएगा और हुकूमत से ही करने हैं, या फिर महमूद खान अचकज़ई साहब को मैंडेट देंगे फिर पीछे हट जाएंगे? जी बहुत शुक्रिया शाहजेब। देखिए, पहली तो बात ये समझने की ज़रूरत है कि इमरान खान साहब जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे के साथ बात करने के लिए तैयार क्यों हैं, तैयार क्यों रहे हैं और उसका जवाब क्या है। उसके तनाजुर में अगर देखा जाए तो आज की जो डेवलपमेंट है जिसमें कि राजा परवेज़ अशरफ साहब ने ऐवान में खड़े होकर ये कहा है कि बातचीत की जाए और आगे बढ़ा जाए, और महमूद खान अचकज़ई साहब भी किसी तरीके से सामने आए, तो वो एक इदारा जाती फ़ैसला है जो कि हमारी इत्तलात हैं कि इदारे की तरफ से ये कहा गया है कि इमरान खान साहब के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे, जो कि उनकी पेशकश थी उसके बाद। तो लिहाजा एक वो दरवाज़ा जो है वो बंद हुआ है और उस दरवाज़े को खोलने के लिए और उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए ज़ाहिर है कि रियासत इंटरेस्टेड ज़रूर है कि अगर हम बराह रास्त बात नहीं करेंगे तो फिर किसी न किसी को बात करना है और वो हुकूमत हो सकती है। अब ये जो सूरत हाल है इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ स्टैंड करती है, मैं
محمود خان اچکزئی صاحب کہاں سٹینڈ کرتے ہیں، اور وہ جو الائنس جس کی کہ ابھی شامی صاحب بھی بات کر رہے تھے، جس کا ابھی تک کوئی ایک اجلاس بھی اس طرح سے نہیں ہو پایا جو ڈٹرمن کرے کہ شرائط کیا ہیں، کنڈیشنز کیا ہیں اور کس طرح سے آگے بڑھنا ہے، وہ کس جہت کے اندر جو ہے وہ آگے جائے گا۔ تو سب سے بڑا کنفیوژن تو پاکستان تحریک انصاف کے بہاف پہ ہے۔ ابھی بیرسٹر گوہر کی آپ بات سنا رہے تھے، وہ یہ کہتے ہیں کہ اچکزئی صاحب کے پاس پورا مینڈیٹ ہے، وہ بات کریں، وہ کیا بات کریں، وہ کیا بات کریں گے، ان کے پاس گارنٹی کیا ہے کہ اگر وہ کوئی بات مانتے ہیں، منواتے ہیں تو عمران خان صاحب اس کے اوپر کھڑے رہیں گے اور اس بات کو تسلیم کر کے آگے بڑھیں گے؟ ان کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ شرائط جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی رہائی سے آگے جو پارلیمنٹ کی بالادستی یا پھر جو فوج کا سیاسی کردار ختم ہونا چاہیے اس تک بھی جا پائے گی یا نہیں جا پائے گی؟ تو میرا نہیں خیال کہ پاکستان تحریک انصاف نے اپنا مینڈیٹ یا خان صاحب نے اپنا مینڈیٹ ایون اپنے چیئرمین کو بھی دے رکھا ہے کہ وہ اس پہ کلیئرٹی کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھیں۔ تو ایک طرف تو انہوں نے جو یہ اپنی تباہ آزمائی کی ہے کہ کسی طریقے سے یہ کمیونیکیٹ کیا جائے کہ وہ فوج کے نمائندے کے ساتھ بات کریں گے، اور دوسری جانب فوج کی طرف سے جو اس وقت تک کا واضح انکار ہے وہ یہ بات ثابت کرتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات کرے گی، اور یہ ٹائم جو ہے یہ پاکستان کی حکومت یا سیاسی جماعتیں جو اس وقت پاور میں ہیں وہ ڈیسائیڈ کریں گی کہ تحریک انصاف کے ساتھ ان کو کس طرح سے کب اور کن شرائط کے اوپر بات چیت کرنی ہے۔ فی الحال اس وقت جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ جی اور شامی صاحب، یہ جو معاملہ ہے ظاہر ہے عمران خان صاحب کی طرف سے تنقید کا جو پہلو ہے اور محور ہے وہ یہ تھا کہ میں ادارے پر نہیں شخصیات پر تنقید کر رہا ہوں، شخصیات سے غلطی ہو سکتی ہے۔ ادارے کی طرف سے جواب یہی آ رہا تھا کہ جی شخص کوئی نہیں ہے، ہم ادارے کے طور پر لے رہے ہیں، اور ظاہر ہے پھر اس کو انتشاری ٹولہ قرار دیا جا رہا تھا۔ خان صاحب کیا کامیاب نہیں ہوئے اپنے حکمت عملی میں، یا پھر آہستہ آہستہ وہ کامیابی کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک شخصیات کا تعلق ہے تو جو فوج کا ادارہ ہے اس کے حوالے سے تو یہ بات نہیں کی جا سکتی۔ وہاں تو جو فرد واحد ہے، جو کمانڈر ہوتا ہے، اسی کا حکم چلتا ہے، اس کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا۔ یہ کوئی سیاسی جماعتیں نہیں ہیں، وہاں تو کوئی اختلاف رائے کی گنجائش ہوتی ہے اور لوگ مختلف طریقے سے سوچتے ہیں اور مختلف طریقے سے ایکٹ اور ریئیکٹ کر سکتے ہیں۔ اگرچہ اب ہماری اپنی سیاسی جماعتوں میں اس کی گنجائش بھی بہت کم رہ گئی ہے، اس کے باوجود سیاسی جماعتوں کا نظم ایک اور طرح کا ہے اور ہماری فوج کا نظم ایک اور طرح کا ہے۔ تو یہاں آپ کہیں کہ اگر آپ سپہ سالار کو نشانہ بنائیں گے تو فوج کو نشانہ نہیں بنائیں گے۔ سپہ سالار اور فوج جو ہے ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوتی، وہ سپہ بھی ہے اور سالار بھی ہے، وہ دونوں کو آپ اکٹھا رکھتے ہیں اور اکٹھا ہی ان سے ڈیل کرتے ہیں۔ ہاں، اگر مارشاء اللہ لگا ہو اور فوجی قیادت نے ملک کو سنبھالا ہوا ہو تو پھر آپ ایک مختلف بات کر سکتے ہیں۔ تو اس وقت تو جو حکومت قائم ہے اور فوج ایک ادارے کے طور پر اس کی پشت پہ کھڑی ہے، تو خان صاحب کو توأن و کرہن جلد یا بدیر اسی حکومت سے بات کرنی ہوگی اور اس کے اتحادیوں سے بات کرنی ہوگی، اور ان کے لیے بڑا اچھا موقع ہے کہ وہ اپنا جو تحریک تحفظ آئین ہے اس کا ایک نظم قائم کریں اور اس نظم کو آگے بڑھنے کا موقع دیں، تاکہ انہیں پھر یہ بار بار جو نہ روکنے کی ضرورت ہوگی نہ ٹوکنے کی ضرورت ہوگی۔ تو بگڑے ہوئے بچے تو سارے ہی ہیں۔ آپ کس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ بچہ فلاں بچہ بہت اچھا ہے اور فلاں نے بڑی ٹرافی جیت کے لایا ہے اور اسے بڑا ہر کلاس میں اول آتا رہا ہے؟ جتنے بھی بچے ہمارے سامنے ہیں ان کے تو سارے معاملات ہم واقف ہیں اس سے، تو اس لیے ایک دوسرے کو اب تانے دینے کا معاملہ نہیں ہے، نہ کوئی ایک دوسرے کو درست کرنے کا معاملہ ہے، اپنے آپ کو درست کرنے کا معاملہ ہے، اور سارے اپنے آپ کو درست کریں گے تو ہر چیز درست ہوتی چلی جائے گی۔ آسما آپ بتائیے گا، ظاہر ہے 9 مئی سے پہلے بھی تحریک انصاف کے اندر یہ سوچ پائی جاتی تھی، اس کا کہیں نہ کہیں اظہار بھی کیا جاتا تھا کہ خان صاحب بڑے پاپولر ہیں، وہ شخصیات وہ تو کبھی فوج کو پر تنقید کرتے ہی نہیں ہیں، وہ تو ظاہر ہے قوم کو ایک باپ کے ہیں، بہتری کی بات کرتے ہیں۔ خان صاحب نے پھر پچھلے دنوں اس بات کا اظہار کیا، آگے سے جواب یہی آ رہا ہے کہ جی آپ ادارے کو ہی ٹارگٹ کر رہے ہیں، آپ شخصیات کو نہیں کر رہے ہیں۔ خان صاحب کہیں نہ کہیں کامیاب ہوئے یا کوئی کامیابی انہیں نہیں ملی ہے پچھلے 1-1.5 سال میں اس حوالے سے؟
मेरा नहीं ख्याल उनको शाहजेब को कामयाबी मिली है क्योंकि वो अपनी पॉपुलैरिटी का फ़ायदा उठाना चाहते थे कि वो इख्तिदार के लिए नहीं लेकिन कम से कम इख्तियार के लिए जो है वो आगे बढ़ें और एक ऐसी जगह पे आ जाया जाए जहाँ पे हर फैसला इवन बाहर होने से के इख्तिदार से बाहर होने के बावजूद इमरान खान साहब जो है वो करें। लेकिन जो उन्होंने आर्मी चीफ़ को या सिपाही सालार को जिस तरह से टारगेट किया, उनका ये ख्याल था कि उनकी जो सपोर्ट इदारे के अंदर हो सकती है वो शायद उनको कोई फ़ायदा मंद उनके लिए होगी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनको अब ये रियलाइज़ हो गया है कि आर्मी जो है उसके अंदर कमांड, जो भी बात हो रही थी कि कमांड बहुत मजबूत है और उनको शायद खातिर खा जो कामयाबी है वहाँ पे नहीं हो सकती और उन्होंने जो तन्हा करने की कोशिश की है उल्टा उसका उनको नुकसान हुआ है कि अब उनकी जमात के अंदर भी जो है ये आवाज़ें उठ रही हैं कि आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो बात करें और राह रस्म जो है वो बढ़ाएं। तो मेरा ख्याल है एक तो वो मुकम्मल उनका जो एक अंडरस्टैंडिंग वहाँ से उनको ना समझे कि हो गई है कि पहले ये तासुर ज़रूर मौजूद था कि कहीं ना कहीं कुछ रिटायर्ड लोग हैं या कुछ उनको सपोर्ट मौजूद है। वो जब उनकी उम्मीद ख़त्म हुई है तो उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि मैं फ़ौज के साथ जो है वो बात करना चाहता हूँ। तो अब अगर उसको देखा जाए तो इमरान खान साहब की जो स्ट्रैटेजी थी कि वो आप मकबूलियत के साथ जो है वो कबूलियत करें या पावर टॉक्स टू पावर, तो मेरा ख्याल है कि उसमें सरे दस्त उनको कामयाबी नहीं मिली है। इसी वजह से वो जो है वो उन्होंने कहा कि नुमाइंदा मुकर्रर करें, वो नुमाइंदे के साथ बात करने के लिए तैयार है। मगर मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता इस रियलाइजेशन के बाद इमरान खान साहब जो हैं वो सियासी कुव्वतों के साथ भी बात करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन आज भी जो महमूद खान नचकज़ई की बात आप सुनवा रहे थे, जो कौमी हुकूमत बनाने और उसके बाद इलेक्शन में जाने की बात कर रहे हैं, ये एक नई बात है और इस नई बात के ऊपर जो है अगर हालात जो कि सरे दस्त नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर हालात उस तरफ गए कि जहाँ पे हुकूमत या रियासत को ये फ़ैसला करना है कि आपको निगोशिएट करके किसी एक जगह जाना है, तो शायद इस मामले के ऊपर बात हो। लेकिन सरे दस्त लगता नहीं है कि हुकूमत जो है उसके साथ इस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को बिलाखिर सियासी जमातों के साथ ही बात करना है, पार्लिमानी कमेटी के अंदर ही बात करना है, पार्लियामेंट के साथ ही बात करना है, जो नज़र आ रहा है। बहुत शुक्रिया तज़िया, आपने सुना अब तहरीक इंसाफ ने आखिर क्या फ़ैसला किया है। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लतीफ़ खोसा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खोसा साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। खोसा साहब, फाइनल फ़ैसला क्या है? क्या नचकज़ई साहब के ज़रिए अब सियासी जमातों से ही मुज़ाकरात करने हैं क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ज़ाहिर है कोई नुमाइंदा मुकर्रर करना है या कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं आया? देखें, ये आज भी अगर आप देखें तो नेशनल असेंबली के फ्लोर पर तो बड़ी खुल के बातें हुई। ख़ुद राजा परवेज़ अशरफ साहब ने भी जो बड़ा एक बहुत माकूल और बहुत जो है मुनासिब किस्म की उन्होंने भी जो है फरमाया कि हम किस तरह से इंतशार फैलाए हुए हैं, पहले अपना घर तो सीधा कर लें और तभी हमारी आवाज़ जो है दुनिया में भी सुनी जाएगी। तो उन्होंने भी बड़ी मुस्बत बातें की और प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ मुतवज्जे होकर कहा कि जब तक आप डायलॉग नहीं करेंगे तब तक जो है ये मामलात हल नहीं हो सकते हैं। और इसी तरह बैरिस्टर गौहर ने भी, चेयरमैन पीटीआई ने भी आज यही बातें की कि पहले अपना ज़रा घर तो ठीक कर लीजिएगा। तो मेरे ख्याल में हर तरफ से भी इसी चीज़ का जो है तकाजा भी है और एहसास भी है कि बिना एक बातचीत गुफ्तो शुनीद किए हुए मामलात आगे नहीं बढ़ पाएंगे और बंद गली में हम जिस फंसे हुए हैं, जिस नहज पर हम आ चुके हैं, मेरा नहीं ख्याल कि इसके अलावा कोई और हल है। अगर खान साहब ने बिल्कुल ये मुनासिब बात की कि उन्होंने कहा इक़्तिदार तो इनके पास है नहीं, तो जो मुक़्तदर हल्के हैं उन्हीं से बात मुनासिब होगी, क्योंकि वे फॉरवर्ड तो तभी निकलेगा, ये भी उन्हीं को जाकर कहेंगे। तो बेहतर नहीं है कि अगर वो अपना नुमाइंदा मुकर्रर कर देते हैं तो बात सूरत के साथ और तेज़ी के साथ होगी। बाहर कैफ चूँकि नचकज़ई साहब की ख्वाहिश थी और हर जमहूरी मेरे ख्याल में उसकी होनी भी ऐसा ही चाहिए, लेकिन बदकिस्मती है हमारी कि ये जो हुकूमत है इसके पास जो मैंडेट तो है नहीं, ना अवामी मैंडेट है। तो फिर साहब ये क्या इमरान खान साहब फिर क्या ये सोच के माने हैं कि चलें फिर ये हुकूमत ही उनकी नुमाइंदा है तो नचकज़ई साहब इन्हीं से मुज़ाकरात कर लें?
नहीं, अचकज़ई साहब सभी के साथ मुज़ाकरात, मुक़्तदर हलकों से भी मुज़ाकरात का उन्हें पूरा अख्तियार है, और इसीलिए जहाँ तक हुकूमती हैं उनके साथ भी ज़रूर डायलॉग करें। देखिए, हम अपने जो असूली मौक़िफ़ है खान साहब उससे बिल्कुल पीछे नहीं हटे हैं। हम कहते हैं ये फॉर्म 47 की पैदावार है, हम कहते हैं कि ये फॉर्म 45 की जो है आप नताइज को दे दें, और फिर जो भी बचता है, जो भी रहता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो बाकी मेंबरान हैं, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं, या मुत्तहिदा के जो भी हैं, फिर उनके साथ बात करना बिल्कुल बनता है, इसलिए कि वो आवाम के नुमाइंदा होंगे। इस वक्त जो है मगर खोसा साहब, आपने हमारे प्रोग्राम में एक अहम बात की थी। आपने कहा था कि पीपल्स पार्टी अफोर्ड नहीं कर सकती है नून लीग के साथ खड़े रहना, और आप बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए अगर नो कॉन्फिडेंस की बात है, हम इनके साथ हुकूमत तो नहीं बनाएंगे, नो कॉन्फिडेंस के लिए जरूर इनसे बात की जा सकती है, और पीपल्स पार्टी इनके साथ नहीं चलेगी। मगर फिर इमरान खान साहब से साफी ने सवाल किया अडियाला में, तो उन्होंने कहा हम किसी सूरत पीपल्स पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, चाहे नो कॉन्फिडेंस की क्यों ना बात हो। तो वो तो किसी भी सूरत तैयार नहीं थे, हालांकि आप हो या फिर दीगर रहनुमा हो, वो कम से कम चाहते हैं कि सियासी जमातों से बात की जाए, कोई ना कोई रास्ता निकाला जाए। देखें, उनका जो बयानिया था जिस पर माशाअल्लाह कौम ने बहुत लब्बैक कह के पजीराई की, उनका यही था कि ये चोर डाकू हैं, और उन्होंने ऐसा एक्सपोज किया कि आज बच्चा बच्चा भी कहता है गली गली में शोर है, मरियम के पापा चोर हैं। तो वो जो बयानिया एक नौजवानों में आया है, और कौम ने जिस पर पजीराई लब्बैक कह के 8 फरवरी को जिस भरपूर अंदाज से वोट दिया है, लामहला उसका वो इसी चीज़ का मुतकादी है जो खान साहब कह रहे हैं। मगर बंद गली में आप फंसे हुए हैं, तो उसका वे फॉरवर्ड तो यही हो सकता है ना कि फॉर्म 47 वाले जो हैं, फॉर्म 47 वालों को निकाला जाए, और वो निकाला कैसे जाए, वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखें, इलेक्शन मैनेजमेंट जो सिस्टम था, EMS जिसे कहते हैं, वो सभी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को जो है ट्रेनिंग में, और हमें बुकलेट भी मिली थी, सभी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को दिया गया था, और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने गिनती के फौरन बाद, यानी पोलिंग बंद होने के बाद फौरन गिनती हुई, और गिनती पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में हुई, और नताइज जो है ऐप जो दिया गया था, उस ऐप पर वो इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के ज़रिए उन्होंने फ़ौरन भेजा, जो इलेक्शन कमीशन के उस ऐप पर मौजूद है। वो अगर सिस्टम फेल हो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर बिजली ना हो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और अगर उसे वो इरेज करना चाहें तो भी वो स्टोरेज में मौजूद है, महफूज रहता है। सो वो एक दिन का काम है, और वो तो ऑथेंटिक इसलिए है कि वो बराह रास्त इलेक्शन कमीशन के उस ये तो इसमें तो कोई ज़ाहिर जो इलेक्शन के दिन हुआ, जिस तरीके से नताइज डिले हुए, और जो आपका फॉर्म 45 का मुतालबा है और फॉर्म 47 को आप मुस्तरद करते हैं, उस पर तो जितनी जल्दी पेशरफ्त हो उतना ही अच्छा है, ताकि इस मुल्क में कम से कम इलेक्शंस की कोई क्रेडिबिलिटी हो। बट अचकज़ई साहब यह आइडिया भी दे रहे हैं कि कौमी हुकूमत बनाई जाए, जिसमें मियां नवाज शरीफ, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ सब मिलकर बैठकर 3 महीने के लिए कौमी हुकूमत बनाएं। उन 3 महीनों में वो सारे एतराज़ात जो हमारे हैं कि वोट कैसे डालना है, जमातों के एतराज़ात वो सब हों, इस्टेब्लिशमेंट को भी रास्ता दिया जाए कि वो रिट्रीट करे, ये बात कर रहे हैं। देखें, ये उनकी बुज़ुर्ग सियासतदान हैं, वो माशाअल्लाह तजर्बा रखते हैं, उनकी तजावीज़ जो हैं वो हमारे पास आएंगी। चूँकि मैं खुद उस कमेटी का जो कोर कमेटी है उसका मेंबर हूँ, फिर खान साहब के पास सिफारिशात जाएंगी, बिलाखिर इमरान खान साहब ने उस पर जो है अपना जो भी फैसला देंगे हमारी मशावरत के साथ। लेकिन ये अचकज़ई साहब का ये वो एक तजवीज़ है, इसको ये ना समझें कि PTI का ये एक फ़ैसला है, अचकज़ई साहब की एक तजवीज़ है, और बड़ी मस्बत तजवीज़ है, इस पे गौर करने लायक है। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम इसको जो है आउटराइट किसी उससे मुस्तरद करते हैं। देखें, खानज़ादा साहब जो फंस गई है, जिस तरीके से मईशत चल नहीं रही है, मुल्क आगे बढ़ नहीं रहा है, पाकिस्तान जो है गुर्बत की दहलीज में धकेला चला जा रहा है, लोग बिजली के बिल ना दे सकते हैं, तेल नहीं कर सकते हैं, वो अपनी अजनास से खुर्दनी खरीद नहीं सकते हैं, उनकी इस्तात से बाहर है, इलाज नहीं करवा सकते हैं, बच्चों को स्कूलों में नहीं भेज सकते हैं, किराए जो है घरों के वो पैसे नहीं दे पा रहे हैं। वो ज़रा उस अवाम का भी तो सोचिए, 25 करोड़ अवाम किस नहज पर पहुंच गई है। खुदारा इस मुल्क पर सभी को मैं समझता हूँ मिल बैठ कर ये जो है अवामी मसाइल की तरफ तवज्जो, बिल्कुल ज़ाहिर अवामी मसाइल बहुत ज़्यादा है, मईशत का हाल बहुत बुरा है। और खुद साहब, आपको ये लग रहा है कि फाइनली
ظاہر اسٹیبلشمنٹ کی طرف جو اشارے ہوئے، پھر ابھی بھی جو آپ نے بات کی کہ اس کے بعد آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں سے ایک راستہ نکلے گا جب سیاسی قیادت سے جوڑ کر بیٹھے گی، ظاہر ایک مثبت تبدیلی ہے، تبھی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیانات اب اقدامات میں کنورٹ ہوں گے؟ دیکھیں خانزادہ صاحب، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ اب ہر ایک کی طرف ریئلائزیشن ایک فرسٹریشن میں بدلتی جا رہی ہے۔ مایوسی کبھی نہیں آنی چاہیے۔ دیکھیں سیاسی جماعتیں ہمیشہ امید دلاتی ہیں، اپنا جب آپ عوام میں جاتے ہیں تو آپ ان کو امید دلاتے ہیں، حل بتاتے ہیں مسائل کا۔ اگر مایوسی کی طرف دھکیل دیا جائے قوم کو تو پھر بہت خوفناک نتائج آتے ہیں۔ اس نہج پر اب ایک سوچ پہنچ چکی ہے کہ بس بہت ہو لیا، انف از انف، خدا را آپ مل بیٹھ کر اس کا حل کی طرف گامزن ہوں۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ مسنگ پرسن اب دیکھیں ہمارے ایم این اے امتیاز کو، یعنی آپ مزہ کا خیز ہے خان صاحب، ذرا سوچیں خانزادہ کہ اس کو ایک اینٹی کرپشن کے کیس میں گرفتار کیا، وہ جس بندے کا 30 لاکھ کا الزام لگایا وہ آ کر پیش ہو گیا، اس نے کہا یہ میرا سیاسی مخالف ضرور ہے لیکن اس کا کوئی اس میں تعلق ہی نہیں ہے 30 لاکھ روپے کے اس میں رشوت میں یا کوئی کک بیک یا کمیشن میں اس نے دھیلا نہیں لیا ہے۔ اب اس کو ریلیز ہونا تھا 31 تاریخ کو، تو 31 کو رات کو، یعنی 31 اور پہلی کی رات کو 2:30 بجے کا ایک FIR درج کر دی کہ اس کے بندے 3 گاڑیوں میں آئے اور اس کو نامعلوم آ کر اٹھا کر لے گئے۔ یعنی جو اسپیکر صاحب کا جو ایاز صادق کا جو پروڈکشن آرڈر تھا اس پر بھی جواب دے دیا کہ اب ہماری کسٹڈی میں ہی نہیں ہے۔ ایسا ڈرامہ کرنے کی بجائے مجھے بتائیں مسنگ پرسنز اس طرح سے آپ ہمارے ایم این ایز کو، یہ ان 41 میں سے ہے، میں جن کا سپریم کورٹ نے کہا ہے جن کا وہ فیصلہ۔ بہت شکریہ رضوان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی نہیں، ظاہر ہے اگر اب تحریک انصاف مذاکرات کے لیے حامی بھر رہی ہے تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ایسے اقدامات جن پر سوال اٹھتا ہے کہ حکومت ماحول نہیں بنا رہی ہے، ماحول خراب کر رہی ہے، وہ نہ کیے جائیں۔ پروگرام بریک شامل کرتے ہیں، کوئی اہم خبر ہے، اہم تفصیلات ہیں آپ کے سامنے رکھیں گے بریک کے بعد۔ معیشت کے حوالے سے جولائی کے مہینے کے اعداد و شمار سامنے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ جولائی میں مہنگائی گزشتہ 33 ماہ کی کم ترین سطح 11.1% پر آ گئی ہے، مگر ماہانہ بنیادوں پر مہنگائی میں گزشتہ ماہ کے 0.5% کے مقابلے میں 2.1% کا اضافہ دیکھا گیا ہے، جبکہ FBR نے اس مالی سال کے پہلے مہینے میں ٹارگٹ سے 3.25 ارب روپے زیادہ ٹیکس اکٹھا کیا ہے۔ FBR کے مطابق جولائی کا ٹیکس محصولات کا ٹارگٹ 656 ارب روپے تھا، مگر FBR نے 659.2 ارب روپے ٹیکس اکٹھا کیا، حالانکہ 77.9 ارب روپے کے ٹیکس ریفنڈز بھی جاری کیے گئے۔ FBR کے مطابق 300.2 ارب روپے انکم ٹیکس کی مد میں اکٹھے کیے گئے، جبکہ 307.9 ارب روپے سیلز ٹیکس کی مد میں اکٹھے کیے گئے، جبکہ کسٹمز ڈیوٹی کی مد میں 91.7 ارب روپے اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی مد میں 37.4 ارب روپے اکٹھے ہوئے۔ ایک طرف مہنگائی کی سطح نیچے آئی ہے، مگر ابھی تک معاشی تجزیہ کاروں کی رائے ہے کہ بجٹ میں لیے گئے اقدامات کے مہنگائی پر اثرات کا آنے والے ماہ میں ہی پتہ چلے گا، جبکہ خود اسٹیٹ بینک نے گزشتہ دنوں مانیٹری پالیسی اجلاس کے بعد شرح سود میں 1% کمی کر کے اسے 19.5% کر دیا تھا، اور ساتھ ہی مانیٹری پالیسی بیان میں لکھا تھا کہ بجٹ میں اٹھائے گئے اقدامات کے نتیجے میں مہنگائی پر اثرات فی الحال توقعات کے مطابق ہیں، مگر اس حوالے سے آنے والے دنوں میں ان اقدامات کے حتمی اثرات کا پتہ چلے گا، جبکہ اس مالی سال میں اسٹیٹ بینک کے مطابق مہنگائی کی شرح 11.5% سے 13.5% کے درمیان رہے گی، جبکہ مانیٹری پالیسی کو میڈیم ٹرم میں 5 سے 7% مہنگائی کی شرح حاصل کرنے کے لیے سختی رکھا جائے گا، جبکہ گزشتہ دنوں وزیر خزانہ نے آنے والے دنوں میں شرح سود میں مزید کمی کی توقع کا اظہار کیا تھا۔ اسٹیٹ بینک خود اس مالی سال میں مہنگائی کی شرح 11.5% اور 13.5% کے درمیان دیکھ رہا ہے، مگر اس کے باوجود شرح سود 19.5% کی بلند سطح پر ہے۔ گزشتہ 2.5 ماہ میں ٹی بلز میں $500 ملین کی بیرونی سرمایہ کاری ہوئی، جس کی وجہ زیادہ شرح سود ہے۔ معاشی تجزیہ کار محمد سہیل کے مطابق ٹی بلز میں بیرونی سرمایہ کاری بھی اسٹیٹ بینک کی طرف سے شرح سود اتنی بلند سطح پر رکھنے کی وجہ ہو سکتی ہے، جبکہ اسٹیٹ بینک کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کو اس مالی سال میں 26.2 ارب ڈالرز کی بیرونی ادائیگیاں کرنی ہے، جن میں سے 16.3 ارب ڈالرز رول اوور ہونے ہیں، جبکہ 10 ارب ڈالرز بیرونی ادائیگیاں کرنی ہیں، اور اس میں سے بھی 1.1 ارب ڈالرز کی ادائیگی جولائی میں کی جا چکی ہے۔ ٹاپ لائن سیکیورٹیز کے مطابق اگست میں IMF بورڈ سے معاہدے کی منظوری کے بعد پاکستان کے زر مبادلہ میں اضافے کی توقع ہے، جو 4 ماہ سے 9 ارب ڈالرز کی سطح پر ہیں۔ IMF کے ساتھ اسٹاف لیول معاہدہ ہو گیا، شرائط پوری ہو گئی، مگر IMF کے بورڈ سے 37 ماہ کے لیے 7 ارب ڈالرز کے معاہدے کے لیے حکومت کو مزید شرائط پوری کرنی ہے، جس میں دوست ممالک سے لیے گئے 12 ارب ڈالرز کے قرض کی 3 سے 5 سال تک کی توسیع شامل ہے، یعنی سالانہ توسیع کے بجائے ایک ساتھ
3 سے 5 سال کی توسیع تاکہ پاکستان پر ہر سال کے بیرونی ادائیگیوں کے دباؤ میں کمی آئے اور غیر یقینی کی صورتحال میں بھی کمی آئے۔ 12 ارب ڈالرز پاکستان نے چین، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سے لیے ہیں، جن میں سعودی عرب کے 5 ارب ڈالرز، چین کے 4 ارب ڈالرز اور متحدہ عرب امارات کے 3 ارب ڈالرز شامل ہیں۔ اس بات کی تصدیق خود وزیر خزانہ نے کی کہ IMF چاہتا ہے کہ ان 12 ارب ڈالرز کی سالانہ توسیع کے بجائے ان میں ایک ساتھ 3 سے 5 سال کی توسیع کی جائے، جبکہ جولائی کے مہینے میں تجارت کے اعداد و شمار بھی سامنے آ گئے ہیں، جس کے مطابق جون کے مقابلے میں جولائی میں برآمدات 10% کم ہو کر 2.3 ارب ڈالرز پر آ گئیں، جبکہ درآمدات 14% کمی کے ساتھ 4.2 ارب ڈالرز رہیں، جبکہ جون کے مقابلے میں تجارتی خسارہ جولائی میں 19% کم ہو کر 1.94 ارب ڈالرز رہا، جبکہ دوسری طرف اس وقت بجلی قیمتوں میں اضافہ IPPs کو ہونے والی ادائیگیاں حکومت کے لیے ایک بڑا چیلنج ثابت ہو رہا ہے۔ کابینہ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاور سیکٹر اور FBR صحیح نہ ہوئے تو خدا نہ خواستہ ملک کی ناؤ ڈوب سکتی ہے۔ یہ ہمارا اپنا ایجنڈا ہے، یہ نواز شریف کا ایجنڈا ہے کہ بجلی کو سستی کرنا، جتنا بھی ہم سستا کر سکیں۔ اتحادی حکومت کا یہ ایجنڈا ہے۔ آج ہمیں اس بارے میں یہ دو ٹوک فیصلہ کرنا چاہیے کہ اس کے اوپر سیاست عوامی توہین کے مترادف ہے کہ یہ تو ہمارا اپنا ایجنڈا ہے، یہ کسی ایک جماعت کا مطالبہ نہیں، یہ پوری قوم کا، غریب آدمی کا دن رات مجھ سے آپ سے یہ مطالبہ ہے کہ جناب بجلی کا معاملہ ہے، اس کو ریزالو کریں۔ اور یہ ایک بڑا پیچیدہ معاملہ ہے، ایون ایٹ دا کاسٹ آف ریپوٹیشن کہنا چاہتا ہوں کہ پاور سیکٹر اور FBR یہ دو ادارے صحیح نہ ہوئے تو پھر میں اپنی زبان پہ وہ الفاظ نہیں لانا چاہتا کہ پھر وہ ناؤ ڈوب سکتی ہے، خدا نہ خواستہ۔ اب دیکھتے ہیں حکومت ان اداروں کو ٹھیک بھی کر پاتی ہے یا نہیں۔ آج پروگرام میں اتیا دیجیے، اللہ حافظ۔